بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج، ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب، 8واں حصہ، کعبہ۔ اب تم مسجد حرام کے آستانے پر ہو۔ اس وقت کعبہ تمہارے سامنے ہے، کشادہ صحن، اور اس کے بیچ میں ایک خالی مکعب اور بس۔ اچانک تم پر ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، حیرت اور استعجاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یہاں کوئی نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ بعنوان نظارہ بھی کوئی چیز نہیں، ایک خالی کمرہ اور بس۔ تمہارا احساس ایک ایسے باریک پل پر آ جاتا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان، ہمارے عشق، ہماری نمازوں، ہماری حیات اور ہماری موت کا قبلہ یہی ہے۔ کھردرے سیاہ رنگ کے ایک دوسرے پر چنے ہوئے پتھر کہ جن کی جھبریوں کو اناڑی پن کے ساتھ ناہموار طور پر چونے سے بھر دیا گیا ہے، اور بس۔ اچانک اس کی توڑ میں ایک تردید تمہارے دل میں لپکتی ہے، یہ کہاں ہے؟ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ قصر ہماری سمجھ میں آتا ہے، ایک ہنرمندانہ تعمیراتی زیبائی۔ معبد کی سمجھ بھی ہمیں آتی ہے، سراپا حسن و زیبائی کی حامل پرجلال اونچی چھتیں، اور اس کے نیچے ایک روحانی سکوت اور پاکیزہ متبرک شام والی عمارت اور آرام گاہ بھی ہمارے کاسہ فہم میں ہے، کسی بڑی شخصیت کا مدفن، کسی بڑے رہنما، پیغمبر یا امام کا مقبرہ۔ لیکن یہ کھلے میدان کے وسط میں ایک خالی کمرہ، نہ اعلیٰ تعمیر، نہ کوئی خوبصورتی، نہ زیبائی، نہ پتھر پر کوئی نقش، نہ کاشی، نہ کچکاری، حتیٰ کہ کسی پیغمبر یا کسی امام کی زرعی کوئی مرقد مطہر، کوئی عظمتوں والا مرقد کہ جس کی زیارت کی جا سکے اور ذہن میں اس کا نقشہ مرتب کیا جا سکے، اور یہ کہا جا سکے کہ ہم اس لیے آئے ہیں، اور وہ کسی نقطے، کسی چہرے، کسی واقعیت، کسی عینیت یا احساس دلائے اور بالآخر کسی چیز اور کسی جگہ سے تعلق پیدا کرے، اس سے مناسبت رکھے یا رشتہ قائم کرے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، یہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں، کوئی نہیں۔ اچانک تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ واہ کیا بات ہے، کیا خوب کہ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی چیز تمہارے احساس کو اپنے لپیٹ میں نہیں لیتی، اور پھر ناگہانی طور پر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ کعبہ ایک بام یا چھت ہے، بام پرواز، اور پھر تمہارا جوہر احساس کعبے کو چھوڑ کر فضا میں پر کھول دیتا ہے، اور تم مطلق کو محسوس کرتے ہو، ابدیت کو درک کرتے ہو، وہ جو اس زندگی میں پھانک پھانک ہے، اس دنیا میں نسبی ہے، اسے تم نہیں پا سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، فقط فلسفہ جھاڑ سکتے ہو۔ یہاں تم اسے دیکھ سکتے ہو، مطلق کو، ابدیت کو، بے سوئی کو، اس کو۔ اور کیا خوب کہ یہاں کوئی نہیں، کیا خوب کہ کعبہ خالی ہے۔ آہستہ آہستہ تمہاری سمجھ میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ تم زیارت کو نہیں آئے ہو، تم نے حج کیا ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ کعبہ وہ نشان راہ ہے، وہ علامتی پتھر ہے کہ راستہ کھو نہ جائے۔ یہ صرف ایک نشان تھا، ایک علامت تھی، ایک فلیش تھا کہ جو صرف تمہیں جہت کی نشاندہی کرتا تھا۔ تم نے حج کیا، قصد کیا، مطلق کا عزم کیا، ابدیت کی سمت چلے، حرکت ابدی کو اپنایا، اس کی سمت بڑھے، کعبے تک نہیں۔ کعبہ
آخر راہ نہیں، آغاز راہ ہے۔ یہاں انتہا تمہارا اقدار، تمہاری موت اور تمہارا توقف ہے، وگرنہ یہ منزل حرکت اور جہد کی ہے اور بس۔ یہ جگہ میعاد گاہ ہے، خدا، ابراہیم، محمد اور اولاد آدم، ان کی میعاد گاہ، اور تم اس وقت تک جب تک کہ تم ہو یہاں غائب ہو۔ جیسے سب ہیں ویسے ہو جاؤ، خلق بنو، لوگ بنو۔ اے وہ کہ جس نے لوگوں کا یکساں لباس پہن رکھا ہے، اس لیے کہ لوگ ناموس خدا ہیں، خانوادہ خدا ہیں، الناس عیال اللہ۔ وہ اپنے خانوادے کی نسبت ہر کسی سے زیادہ غیرت مند ہے، اور یہاں اس کا حرم ہے، اندرون حرم اس کا گھر ہے، یہ لوگوں کا گھر ہے۔ اور تم جب تک تم ہو حرم میں تمہارا داخلہ بند ہے۔ عام الناس بنو، عام انسان بنو۔ یہ بیت عتیق ہے، عتیق عتق سے ہے، بندے کو آزاد کرنا، عتیق آزاد۔ وہ گھر کے جو ذاتی مالکیت اور جابر حکمرانوں کے تسلط سے آزاد ہے، کسی کا اس پر تصرف نہیں۔ گھر کا مالک خدا ہے اور گھر والے لوگ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تم اپنے شہر، اپنے دیہات اور اپنے گھر سے 4 فرسخ کا راستہ طے کرتے ہو تو مسافر بن جاتے ہو، اور تمہاری نماز قصر ہو جاتی ہے، آدھی، مسافر کی نماز۔ اور یہاں دنیا کے جس کونے سے بھی آئے ہو پوری پڑھو گے، اس لیے کہ اپنے گھر آئے ہو، مسافر نہیں ہو۔ اپنے وطن، اپنے دیار، اپنی حریم امنیت اور اپنے گھر میں لوٹے ہو۔ اپنے ملک میں تم اجنبی تھے، مسافر تھے، یہاں تم، اے پردیسی زمین کے جلا وطن انسان، اپنی نیستان میں واپس آئے ہو، اپنی حقیقی زادگاہ کی طرف واپس لوٹے ہو۔ خدا اور اس کا گھرانہ، بنی نوع انسان، دنیا کا یہ عزیز القدر کنبہ اس وقت اپنے گھر میں ہے، اور تم جب تک تم ہو بیگانے ہو، بے جوڑ ہو، بے سہارا، انقطاع یافتہ ہو، بے ٹھکانے کے خراب و خستہ اور بے خانمان وجود ہو۔ تم اپنے تم پن سے باہر نکلو اور اسے چھوڑ کر گھر میں آؤ اور اس گھر کے فرد بنو۔ اگر تم نے میقات میں خود کو دفن کر دیا ہوتا تو انسان بن گئے ہوتے، اور یہاں ایک دوست، ایک آشنا اور خاندان خدا کے ایک قریبی عزیز کی طرح گھر میں تمہارا داخلہ ہوتا۔ تم ابراہیم کو آستانے پر کھڑے دیکھتے، تاریخ کے اس مقصر سن رسیدہ انسان کو کہ جو زمین کے تمام خداؤں سے برگشتہ تھا، اس اعلیٰ مراتب پر فائز عاشق کو کہ جو خدائے توحید کا بندہ ناچیز تھا۔ اسی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس گھر کو بنایا۔ زمین پر کعبہ اس عالم ہست و بود میں اللہ کا ایک اشاریہ ہے، ایک رمز ہے۔ مکے کے قریب واقع کوہ عرجون کے سیاہ پتھروں کے ٹکڑوں کو کاٹ کر بڑی سادگی کے ساتھ، بغیر کسی ٹیکنیک، بغیر کسی نقش و نگار اور بغیر کسی خوبصورتی کے ایک دوسرے پر چنا گیا ہے، اور بس۔ اس کا نام، اس کے اوصاف اور اس کے القاب کچھ نہیں، بس کعبہ، ایک مکعب اور بس۔ مگر کیوں مکعب؟ کیوں اتنا سادہ؟ کیوں اتنا بے تشخص اور بے تزئین؟ اس لیے کہ خدا بے شکل ہے، بے رنگ ہے، بے شبیہ ہے، اور انسان جو بھی اسکیچ تیار کرے، جو بھی صورت سامنے لائے، جس تصور کو بھی حقیقت کا رنگ دے، خدا نہیں ہے۔ خدا مطلق ہے، بے جہت ہے۔ یہ تم ہو کہ جو اس کے سامنے جہت پکڑتے ہو۔ یہی سبب ہے کہ تم کعبے کی جہت میں ہو اور کعبے کی خود کوئی جہت نہیں ہے، اور انسان کا ذہن
بے جہتی کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس چیز کو بھی تم اس کے وجود مطلق بے سوئی کا اشاریہ بناؤ گے وہ خواہ نخواہ جہت پکڑے گا اور خدا کا اشاریہ نہیں ہوگا۔ کس زمین پر اس کی بے جہتی کو دیکھا جا سکتا ہے؟ صرف اس طرح کہ تمام متناقض جہات کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے تاکہ ہر جہت اپنی نقیض جہت کی نفی کرے اور تب ذہن اس سے بے جہتی کو سمجھے۔ کل جہات کتنی ہیں؟ 6۔ اور وہ تنہا صورت جو ان 6 جہتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کیا ہے؟ مکعب۔ اور مکعب یعنی ساری جہات، اور ساری جہات یعنی بے جہتی، اور اس کا عینی اشاریہ کعبہ۔ جس طرف بھی رخ کرو اب اسی کی جہت اور اسی کی سمت میں ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ کعبے کے اندر تم جس جہت سے بھی نماز پڑھو اسی کی سمت ہوگی، اور بیرون کعبہ جس سمت کو اختیار کرو تمہارا رخ اس کی طرف ہوگا، کیونکہ ہر شکل بجز کعبہ یا شمال کے رخ پر ہے یا جنوب کے رخ پر، یا مشرق کی سمت یا مغرب کی سمت، یا زمین کی طرف مائل ہے یا آسمان کی طرف، اور کعبہ سب کے رخ پر ہے اور کسی کے رخ پر نہیں، ہر جگہ ہے اور کہیں نہیں، ہمیں رخی یا بے رخی، خدا اور اس کا اشاریہ کعبہ۔ لیکن حیرت ہے، کعبہ اپنے مغربی حصے میں ایک افزودگی یا ضمیمہ رکھتا ہے کہ جس نے اس کی شکل میں تبدیلی پیدا کی ہے اور اسے جہت دی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کعبے کے رخ پر ہلالی شکل کی ایک ناٹی دیوار، نام حجر اسماعیل۔ حجر یعنی کیا؟ یعنی دامن، اور سچ مچ یہ ایک دامن کی طرح ہے، دامن پیراہن، ایک عورت کا پیراہن، ہاں، ایک حبشی عورت کا، ایک کنیز کا، ایک سیاہ رنگت والی باندی کا، ایک عورت کی لونڈی کا دامن، ایک ایسی بے قدر لونڈی کا کہ جسے ایک عورت نے اپنے شوہر کی ہم بستری کے لیے منتخب کیا ہے، یعنی اسے اتنی اہمیت حاصل نہیں کہ وہ اس کی سوکن کہلائے، اور اس کا شوہر صرف بچے کی خاطر اس کی قربت حاصل کرتا ہے، ایک ایسی عورت کہ جو انسانی نظام میں ہر افتخار سے عاری رہی ہے، اور اب خدا نے اس کے دامان پیراہن کے اشاریے کو اپنے وجود کے اشاریے کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یہ ہاجر کے پیراہن کا داماں ہے، وہ داماں کہ جس نے اسماعیل کی پرورش کی ہے۔ یہ ہاجر کا گھر ہے، ہاجر یہیں کعبے کے تیسرے پائے کے قریب دفن ہے۔ حیرت ہے، کسی کو بھی حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی مسجد میں دفن نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں خانہ خدا دیوار بے دیوار ایک کنیز کے گھر سے متصل، اور خانہ ایک ماں کا مدفن۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی بے جہتی نے صرف اس کے دامن میں جہت اختیار کی ہے، کعبے نے اس کی سمت دامن بچھایا ہے۔ اس ہلالی دائرہ اور خانہ خدا کے درمیان آج بہت کم فاصلہ ہے، اور خانہ خدا کے گرد گھومتے ہوئے اس فاصلے سے گزرا جا سکتا ہے، مگر حاجرہ کے دامن بنا کعبہ اشاریہ توحید کے گرد گھومنا طواف نہیں، یہ طواف قبول نہیں، حج نہیں، حکم ہے، فرمان خدا ہے ان سب لوگوں پر کہ جن کا توحید پر ایمان ہے، ان سب افراد پر کہ جو اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، ان تمام صاحبان روح و نفس پر کہ جو دائرۂ بشریت میں آتے ہیں۔ لازم ہے خدا کے گرد طواف عشق میں، کعبے کے گرد گھومنے میں، اس کے دامان پیراہن کو بھی اپنے طواف میں شامل کریں، کیونکہ اس کا گھر، اس کا مدفن
اور اس کا دامن بھی مطاف ہے، یہ بھی کعبے کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ کعبہ یہ مطلق بے جہتی صرف اس دامن کی جہت سے جہت کا حامل ہوا ہے۔ ایک افریقی کنیز اور ایک اعلیٰ اوصاف کی حامل ماں کے دامان پیراہن کی جہت میں دامان کعبہ عالم بشریت کے لیے ابدی مطاف بن گیا ہے۔ خدائے توحید اپنے کبریائی جلال کے عرش پر تنہا بیٹھا ہے، اس نے ساری کائنات کو اپنے ماسوا کی طرف ہنکایا ہے، وہ جس ماورا میں بھی ہے تنہا ہے اور اپنی خدائی ملکوت میں یکتا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے اس نے اپنی اس خلقت کے لا یتناہی سلسلے میں تمام مخلوقات کے درمیان سے ایک مخلوق کو چنا ہے، اپنی اعلیٰ ترین مخلوق انسان کو، اور اس میں عورت کو، اور عورت میں بھی سیاہ فام عورت کو، اور اس میں بھی سیاہ فام کنیز خاتون کو، اور اس کے اندر بھی ایک عورت کی سیاہ فام کنیز کو، اپنی حقیر ترین مخلوق کو، اور یہی نہیں، اسے اپنے پہلو میں بٹھایا ہے، اپنے گھر میں جگہ دی ہے، یا پھر خدا خود اس کے گھر آیا ہے، اس کا ہمسایہ بنا ہے، اس کا ہم خانہ بنا ہے، اور اب اس گھر کی چھت کے نیچے دو ہستیاں ہیں، ایک خدا اور دوسری ہاجرہ۔ ملت توحید میں گمنام جاں باز کو اس طرح انتخاب کیا ہے، پورا حج جناب ہاجرہ کی خاطر قائم ہے، اور ہجرت عظیم ترین عمل، عظیم ترین حکم ہاجرہ کے نام سے مشق ہے، اور مہاجر عظیم ترین الہی انسان ایک ہاجر صفت آدمی، مہاجر ایک ہاجر صفت انسان ہے۔ بس ہجرت کیا ہے؟ ہاجر صفت کام، اور اسلام میں وحشی پن سے تمدن کی طرف جانا، اور یہ سیر یا یہ سفر کفر سے اسلام کی طرف آنے کے مفہوم میں ہے، چونکہ تعرب بعد الہجرہ بشر کی زبان میں تو حتش بعد از تمدن، اور اسلام کی زبان میں ایمان کے بعد کفر کی طرف واپس لوٹنے کو کہتے ہیں۔ پس کفر یعنی توحش اور دین یعنی تمدن، اور ہجر زبان ہاجرہ کا ایک حبشی لفظ یعنی شہر یعنی مدینہ، اور ہاجرہ ایک سیاہ فام حبشی کنیز، ایک افریقی عورت، یہاں اساس مدنیت۔ ہاجر صفت انسان یعنی ایک متمدن انسان، اور ہاجر صفت حرکت یعنی مدنیت کی طرف انسان کی حرکت، اور اب خدا کے گرد انسان کی حرکت میں بھی پھر ہاجر۔ اور اے خدا کا عزم کرنے والے مہاجر، تمہارا مطاف کعبۃ اللہ ہے اور دامان ہاجر۔ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہماری سمجھ میں نہیں سماتا۔ ہیومنزم اور عصر آزادی کے انسان کا احساس اس مفہوم کو پانے کی تاب نہیں رکھتا۔ خدا ایک افریقی سیاہ فام کنیز کے گھر میں